बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यस्सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिन खल्की कुल्लिहिमी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह खैर के साथ आपकी मेज़बान युसरा खान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, हर दिन हर महीना कुछ ख़ास यकीनन ऐसे वक्त होते हैं, कुछ ख़ास बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। और बहैसियत मुसलमान एक ऐसा महीना जो हमारे लिए सबसे अहम है, सबसे प्यारा है, सबसे मीठा है और यकीनन जिसका ख़ास इंतज़ार भी होता है, जिसका ख़ास एहतमाम भी होता है। तो अल्लाह का करम है नाज़रीन कि वो महीना आ पहुँचा है। वो महीना कि जिस महीने की बदौलत हमें अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अल्लाह का सबसे प्यारा इनाम, सबसे प्यारा तोहफ़ा हमें मिला, हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। वो प्यारी हस्ती जो वजह तख्लीक़ कायनात भी हैं और बिलाशुबा जिनसे मोहब्बत करना और मोहब्बत करने वाले रब ताला को महबूब हो जाया करते हैं। गोया कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करना है तो वो कहीं ना कहीं, बल्कि मैं कहूँगी हर मुकाम पर, हर जगह मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इज़हार में छुपा है। अब प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का प्यारा महीना है नाज़रीन, माह रबीउल अव्वल। तो सबसे पहले बहुत 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 मुबारकबाद पेश करती हूँ तमाम देखने वाले मेरे प्यारे सुबह खैर के नाज़रीन, तमाम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी का ये प्यारा महीना माह रबीउन नूर, प्यारा महीना बहुत बहुत मुबारक हो नाज़रीन। उम्मीद है, दुआ है अल्लाह ताला से कि जिस तरह हम अपने घरों को सजाते हैं, कुमकुमे लगाते हैं, झंडों को लगाया करते हैं, अल्लाह ताला इसी प्यारे अंदाज, इसी जज्बे के साथ हमारे दिल में वो शमाए इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोशन फरमाए। और ये शमा सिर्फ हमारे दिल तक ना हो बल्कि हमारे दिल से दूसरे के दिल तक पहुँचे, हमारी आवाज़ से दूसरे के कानों तक पहुँचे। जब हम जिक्र करें प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मोहब्बत भी हो, अदब भी हो, अकीदत भी हो और फिर वो खुशी और मुसर्रत भी हो जो आपकी आवाज़ में भी झलके, आपकी आंखों से भी झलके, फिर तो मोहब्बत का इजहार है नाज़रीन। और यकीनन इस बात से तो ना आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, ना मैं करूँगी, हरगिज़ नहीं करूँगी कि जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिसको हम चाहते हैं, उसका कसरत से जिक्र करते हैं। और यकीनन तमाम आलम के मुसलमान सबसे ज़्यादा जिस अजीम हस्ती से मोहब्बत फरमाते हैं और जिनसे मोहब्बत दरअसल कुल ईमान है, वो मेरे प्यारे आका की ज़ात है। तो आइए मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का इजहार करते हैं और आज बात भी करते हैं इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही हवाले से। और जब बात हो इश्क की, जब बात हो प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की और मौजू इतना प्यारा हो, तो ये कैसे हो सकता है कि हमारे मेहमान ख़ास ना हो। हमारे मेहमान भी बहुत ख़ास हैं और ख़ास बात यह है कि आज ये बात बहुत ख़ास हस्ती से मोहब्बत और इश्क के जज्बे पर करने जा रहे हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आज का मौजू आपको बेहद पसंद भी आएगा, अपनी फीडबैक भी हम तक पहुंचाएंगे, आपकी कॉल्स की भी मैं मुंतज़िर रहूंगी। और जितने मैसेजेस इस वक्त मुझ तक पहुंच चुके हैं, मेरे पास यहाँ साइड टेबल पर मौजूद हैं, वो इंशाल्लाह आपसे कुछ देर में मैं शामिल करूंगी। लेकिन पहले करूंगी सलाम अर्ज हमारे मेहमानों को। मेरी पहली मेहमान स्कॉलर नाज़रीन जो तशरीफ़ फरमा है, आपकी बहुत बहुत जानी पहचानी बहुत प्यारी स्कॉलर और यकीनन हर मैसेज में जिनका ये मैसेज कॉमन रहता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जज्बे को अपनाइए, बस यही कुल कायनात है। आइए प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं हमारी बहुत प्यारी जानी पहचानी इम्तियाज जावेद खाखवी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह और बहुत बहुत मुबारक माह रबीउल अव्वल की आपको भी और तमाम देखने वालों को भी रबीउल अव्वल। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इम्तियाज जावेद खाखवी साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा और आपके साथ हमारी दूसरी मेहमान स्कॉलर, माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज़ गुफ्तगू और यकीनन जितने मीठे अंदाज में आप गुफ्तगू फरमाती हैं, तो आज आपसे आपके मीठे अंदाज में मीठा मीठा जिक्र होगा। ये बहुत सारा मीठा हो गया क्योंकि यकीनन जब हुजूर का जिक्र होगा तो ये मिठास यकीनन खुद ब खुद माहौल में गुफ्तगू में घुल जाया करती है। ये चाशनी हर जानिब आप खुद ब खुद महसूस किया करते हैं, हमें कुछ महसूस कराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे साथ मौजूद हैं आपकी जानी पहचानी स्कॉलर मोहतरमा सफिया मलिक साहिब। अस्सलाम वालेकुम सफिया बा, प्रोग्राम में खुश आमदीद और आपको भी बहुत मुबारक। आपको भी बहुत मुबारक हो, बल्कि तमाम लोगों को जो इसका एहतमाम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का जो इसको देख रहे हैं और जिन्होंने इसका एहतमाम किया, सबको जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, हमारी तीसरी मेहमान
یقیناً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ صبح خیر 1+2 ہوتا ہے، یعنی کہ میرے ساتھ 2 مہمان موجود ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں. تو ربیع الاول کا اہتمام ناظرین اتنی آسانی سے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ 1+2 کچھ تو الگ ہو اور کچھ تو خاص ہو. اور یقیناً جب بات میں نے کی کہ ذکر ہو پیارے آقا کا، تو سب سے پیارا اور سب سے آسان، سب سے میٹھا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہم نعت کی صورت میں کیا کرتے ہیں. تو ہماری تیسری مہمان جو ہمارے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ ایک بہت پیاری ثنا خواں ہے. جتنی پیاری ثنا خواں اتنی پیاری لگ رہی ہیں. آپ کی کمپلیمنٹس کے بھی ناظرین میں منتظر رہوں گی کہ ہاؤ آر یو لائکنگ ہر نیو لک. تو آئیے خوش آمدید کہتے ہیں ہماری بہت پیاری اور بہت میٹھا پڑھنے والی ہماری خوش الحان ثنا خواں محترمہ سحر اعظم صاحبہ. السلام علیکم جی، مبارکباد. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ چمک رہے ہو تسی. اصل میں پنجابی نہیں لیکن وہ میٹھا ہوتے ہیں نا زبان، تو تسی چمک رہے ہو جی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت مزید آپ کے دل میں اجاگر فرمائے. جو خاص تیاریاں ہیں میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو ہمیں خاص تیاری کرنی چاہیے. صحیح کہہ رہی ہیں؟ بالکل. اور جب بات ہو کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ عید مومنین کی دیکھا جائے تو یقیناً عید میلاد النبی، اور جب بات ہو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جیسا میں نے کہا نا کہ کائنات کی تخلیق کی وجہ ہی آپ ہیں. تو اگر عشق کی بات ہو اور کائنات کی بات ہو، کیا کہیں گی؟ یہ عشق ہی تو کائنات کی اصل وجہ ہے. یہ عشق نہ ہو تو کائنات میں کیا رکھا ہے؟ بے شک بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. عربی زبان میں کہتے ہیں کہ عشق کسے کہتے ہیں، تو اس کی جو تعریف کی جاتی ہے العشق نار یحرک ما سوی المحبوب، کہ عشق ایک ایسی آگ ہے جو محبوب کے سوا سب کچھ جلا دیتی ہے. سبحان اللہ. تو انسان کے باطن میں فقط محبوب رہ جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا. بات ہو رہی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ تخلیق کون و مکان ہونے کی. آپ غور کریں جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں حضور کی شان میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے حبیب آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بے شک بے شک. اپنا تعارف کروایا تو الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ تمام عالمین کا رب ہے، وہ بنانے والا بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. حضور کا رحمت کے حوالے سے تعارف کروایا تو آپ غور کیجئے گا کہ رحمت کی سب سے اولین صورت اس کا وجود ہوتا ہے. رحمت وجود کی صورت میں سب سے پہلی رحمت ہوتی ہے. تو تمام عالمین کو وجود ملا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ملا. کیا بات ہے. اور فقط اسی آیت مبارکہ میں نہیں، قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ مضمون موجود ہے اگر غور کیا جائے. صحیح. آپ دیکھیں کہ ابھی انبیاء نہیں آئے زمین پر، تو اللہ رب العزت نے اس میثاق کی بات کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. یہ کیا ہو رہا تھا؟ ابھی انبیاء زمین پر نہیں اترے، اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا. انبیاء سے وہ اوتھ سیریمنی ہو رہی ہے کہ آپ کو نبوتیں دی جائیں گی مگر پہلے میرے محبوب کو دیکھ لو. چہرے انور دکھایا جا رہا ہے. اور وہ حدیث قدسی کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو زمین و آسمان کو تخلیق نہ کرتے. بے شک. اور جب اللہ کا یہ فرمانا کہ کنت کنزا مخفیا، ہم مخفی خزانہ تھے، گویا خدا نے بزبان آیات بتایا کہ وہ نہا تھا، اسے اپنے محبوب کی وجہ سے عیاں ہونا پڑا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ ناظرین، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. مزید گفتگو ہوگی، صفیہ صاحبہ سے بھی کچھ گفتگو، ان کے کمنٹس جانیں گے، موضوع کے حوالے سے بھی کچھ سوالات بھی ہیں جو آپ کی جانب سے بھی مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں ناظرین، وہ بھی شامل کریں گے. لیکن سحر باجی پہلے آپ کی خوبصورت آواز ایک کلام میں چاہوں گی کہ ربیع الاول کا موقع ہے، نعت یا آمد، کچھ خوبصورت سا کلام ہو جائے. ایک نیا کلام جو کہ مہران صاحب کا لکھا ہوا QTV کے لیے ریکارڈ کروایا ہے، اسی کے بسم اللہ کیجیے. آئی محمد مصطفیٰ، آئی محمد مصطفیٰ، سکھیو پڑھو صلی اللہ، سکھیو پڑھو صلی اللہ. جھومی ہے رحمت کی گھٹا، جھومی ہے رحمت کی گھٹا، سکھیو پڑھو صلی اللہ، سکھیو پڑھو صلی اللہ. بزمی نبی ہے سج گئی ہونی لگا ذکری نبی، رم جھم برستا نور ہے کھلنے لگی دل کی کلی، مہکی ہوئی ہے یہ فضا
फिजा महकी हुई है ये फजा, सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। फूलों के गजरे दिल नशी पहने हुए हर महजबी, पढ़ने लगे हैं नाते नबी आए शफीउल मुज़नबी। खुशियों की खुशबू जा बजा, खुशियों की खुशबू जा बजा, सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। सजने संवरने काहे दिन, सखियों निखरने काहे दिन, खुशियाँ मनाओ झूलियाँ रहमत से भरने काहे दिन। है शाद माँ शाहो गदा, है शाद माँ शाहो गदा, सखियों पढ़ो सल्ले अला, सखियों पढ़ो सल्ले अला। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह खैर। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत इसरा खान आपके अपने प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आप सभी को माह रबीउल अव्वल की, माह रबीउल नूर की, इस प्यारे महीने की ढेरों मुबारकबाद। आपकी भी बहुत सारी नाज़रीन मुबारकबाद के मैसेजेस मुझ तक पहुँचाए जा रहे हैं। बेहद शुक्रिया नाज़रीन, आप प्रोग्राम इतना पसंद करते हैं और कुछ खास फरमाइशें हैं आपकी जानिब से। इंशाल्लाह नाज़रीन, वो फरमाइशें भी जल्द आप पूरी होते देख सकेंगे। रबीउल अव्वल के हवाले से जो कुछ भी है प्रोग्राम में तब्दीलियां, वो आप इंशाल्लाह देखते रहेंगे, महसूस करते रहेंगे और उसको पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह। कुछ मैसेजेस आपके नाज़रीन में शामिल कर रही हूँ, कुछ प्यारे शेर हैं हमारे नाज़रीन ने जो भेजे हैं नाज़रीन, वो मैं शामिल कर दूँ। एक मैसेज मेरे पास यहाँ पे है आरफा का। आरफा ने वही शेर भेजा है जो हम शायद सभी पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरफा। इसके अलावा रबीउल अव्वल की मुबारकबाद सुबह खैर की पूरी टीम को बहुत शुक्रिया। अतहर भाई का हमारे पास मैसेज है। इसके अलावा हमारे पास मरियम का मैसेज है, ये बहुत प्यारे अशार है, ये भी जरूर शामिल करो, फिर मजीद गुफ्तगू की जाने वाते हैं। इन्होंने कुछ यूं भेजा है नाज़रीन कि जो दिल हो अदब आशना, उसी दिल में हुब्बे रसूल है, उसी दिल में सोजो गदाज है, वही दिल खुदा को कबूल है। अरे रियाज नाते हबीब रब, पढ़ो ज़ौक़ से, पढ़ो शौक़ से, यही आशिकों का है मशगला, यही अहले हक़ का उसूल है। सुभान अल्लाह। मरियम, अल्लाह तबारक व तआला आपके ज़ौक़ को, आपके शौक़ को मज़ीद जिला बख्शे, यही हमारी दुआ है आपके लिए। सफिया साहब, आपकी जानिब बातें हैं। प्यारा जिक्र जारी है इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। माशाल्लाह प्यारा जिक्र अभी हमने लहन में भी सुना। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, वो कुछ दिन के लिए हम खुश होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली बहुत पीछे हैं, है ना, ऐसा हमें महसूस होता है। अगर मैं यूं सवाल करूं कि दौरे हाजिर में जब हम मुसलमानों पर नजर डालें तो हर जानिब से पीछे हैं। वजह जो हमें समझ आती है वो ये कि दूसरों को आइडियल बनाते हैं, वो जो दरअसल हमारे आइडियल नहीं होने चाहिए। हमारे पास हमारे आइडियल बेहतरीन नमूने की सूरत में हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात है। तो आपसे मोहब्बत, क्योंकि मौजू यही है आपसे इश्क, तो आपसे मोहब्बत और आपसे इश्क की अहमियत क्या है और ये वाबस्तगी इस दौर में कितनी जरूरी है और कितनी कमी है इसकी, क्या कहेंगे सफिया साहिबा? यूसरा, देखो बात यह है कि हम सब अपनी अपनी सी कोशिशें करते हैं हुजूर से मोहब्बत के इज़हार की। सहर ने नात की सूरत में पढ़ी, हमारी इम्तियाज़ जो हैं अपने लेक्चर्स और उसकी तरह हम भी थोड़ी सी कुछ कोशिश करते हैं, क्योंकि साल भर मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखते पढ़ते हैं। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि जो लफ्ज़ इश्क है, देखिए इश्क जो है उसमें दो चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो मोहब्बत के आला दर्जे पे होना, दूसरे उसमें इत्तबा। जब हम नबी के इश्क की बात करते हैं या हम उसे आइडियल बनाते हैं तो उसमें इत्तबा बहुत ज़रूरी है। क्यों कि नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। नबी से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। देखिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, हो गया, लेकिन जब तक नहीं कहते मोहम्मद रसूलुल्लाह
ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل دنیا کا رواج ہے کہ ہماری یوتھ کے بلکہ بڑوں کے بھی آئیڈیل کبھی ہالی ووڈ کے ہوتے ہیں, کبھی بالی ووڈ کے ہوتے ہیں, لوگوں کو ہم آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں, جو بالکل جن کے لیے ہم جن کے قریب سے نہیں جانا چاہیے. صحیح. لیکن ماحول اور معاشرے کے دباؤ کے تحت, کیونکہ دیکھیں میڈیا سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ کو ایسا کھانا ہے, ایسا پینا ہے, ایسا رہنا ہے. صحیح. اب اس دور میں ان بمبارمنٹ کو بچنا نہیں بلکہ اس کو رد کرنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. یقیناً. ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم اس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوگی, اور سنت پر عمل کرنے کے لیے پہلے سنت جاننا ضروری ہے. اچھا دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس راہ پہ زبانی جمع خرچ تو بہت آسان ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے پڑھنا, ان کی حیات مبارکہ کو دہرانا, لیکن عمل بہت بہت مشکل ہے. قول و فعل میں تضاد جہاں آ جاتا ہے پھر بات نہیں بنتی. آپ یہ دیکھیں کہ پہلے اللہ رب العزت نے اس معاشرے میں آپ کو 40 سال تک چلت پھرت آپ کا اٹھنا بیٹھنا عمل دکھایا. بے شک. اچھا اب جب لوگوں نے کہا کہ آپ ہی صادق اور امین ہیں, گڑبڑ کہاں سے ہوئی؟ جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ, بھئی ان کا تو کاروبار ہی ختم ہو گیا. پھر مطلب مخالفین کی جانب سے پھر دیکھیں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں پریکٹیکلی بتایا. اگر ایک شخص نہیں مان رہا کہ دین اسلام کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہیں, تو وہ خود مانتا ہے, بتانے سے نہیں, آپ کے عمل و کردار سے مان لیتا ہے. جب ہجرت کا وقت ہے, آپ سب سے پہلے کیا کام کر رہے ہیں؟ لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کر رہے ہیں. دیکھیے جب مخالفتیں اتنی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا ہے, لیکن لوگوں کا آپ پر اعتماد یہ ہے کہ امانتیں ابھی تک آپ کے پاس. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں, سنتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بات کر رہی ہوں پشاور سے. پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو, ربیع الاول کی مبارکباد. کیا کہیں گی؟ جی میں سب سے پہلے تو یہی کہنا چاہوں گی یسرا بات جی اور کیو ٹی وی کی سب ٹیم کو عید میلاد النبی کی بہت مبارک چاہوں گی کہ سب میرے لیے بہت دعا کریں. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ, آپ نے مبارکباد ہم تک پہنچائی. اپنی دعا میں یاد رکھیے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو. اچھا گفتگو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جذبے کی ہو رہی ہے. مجھے ایک نعت کا شعر دوران گفتگو یاد آیا, جو یقیناً سہار باجی کو بھی یاد ہوگا, لہن میں بھی ہو سکتا ہے سنا دیں اگر بات یاد آ جائے. وہ شعر کچھ یوں ہے نا کہ ایک سمت علی ایک سمت عمر, صدیق ادھر عثمان ادھر, ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو میرا سوال یہی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں, وہ بھی مسلمان تھے, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, ان کے کردار, ان کے اوصاف, ان کے اطوار کیا خوب ہیں, اور ہم کیا ہیں, کیوں, کیا کہیں گے اس پہ؟ جی انہوں نے اپنی آنکھوں کے کیمرے سے حضور کو دل میں اتار لیا تھا. کیا بات, وہ رسمی بات نہیں, بہت پیاری بات کی, بہت پیاری. کیا کہیں امتیاز باجی اسی حوالے سے؟ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. میں اسی کو اگر آگے بڑھاؤں, دیکھیں اللہ رب العزت نے اطاعت کا حکم دیا, مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے آگے قدم بڑھا کے اتباع کا حکم دیا, جس پر بات بھی ہو رہی ہے کہ بعین ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تصور میں رکھنا, یاد میں رکھنا. اب آج کے دور کے میں حوالے سے کہوں گی کہ آپ کو فقط خیال آ جاتا ہے تو آپ کا عمل عبادت بن جاتا ہے. آپ ہر عمل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کریں, کیا ان کی رضا کے لیے ہے, کیا ان کی افعال کے عین مطابق ہے, کہیں اس سے الگ تو نہیں. اگر اس کی مخالفت میں ہے تو فوراً چھوڑ دیجیے. خیر ہے, سنجیدہ موضوع ہے, سنجیدہ موضوع ہے, سمجھ آپ گئی ہوں. ایک وقفہ اس کے بعد اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ, یقیناً آپ بھی نہیں چاہتے کہ وقفے بار بار آئے, ہم بھی نہیں چاہتے, لیکن آ تو جاتی ہیں کچھ چیزیں بغیر بتائے, تو ان میں سے ایک چیز وقفہ. ایک وقفے کے بعد حاضر ہو رہے ہیں ناظرین, حاضر ہوتے ہیں. امید ہے آپ دیکھ رہے ہیں صبح خیر ہمارے ساتھ. جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے پیارے اسکالر سے, وہ موضوع بھی بہت پیارا ہے, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے امتیاز جاوید خاکمی صاحبہ اور صفیہ ملک صاحبہ. اگر ناظرین ابھی آپ نے پروگرام کو جوائن کیا ہے تو میں اس بات کو کہتے ہوئے بالکل بھی نہیں جھجکوں گی, بالکل نہیں ہچکچاؤں گی کہ آپ نے بہت کچھ مس کر دیا ہے, تو اس لیے ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ضرور دیکھیے گا رات 1 سے 3. سارا وجہ سے پہلے کہ ہم گفتگو کی جانے واپس آئیں, کیونکہ موضوع بہت پیارا چل رہا ہے, اصحابہ کرام اور آج کے مسلمان. وہی بات ہوگی لیکن ایک کلام کے بعد. بسم اللہ کیجیے.
आओ घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घर को सजाओ, आओ घर को सजाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। अर्श पे देखो धूम मची है धरती गाय मल्हार, अर्श पे देखो धूम मची है धरती गाय मल्हार, आज मोहम्मद आए जगमा ए जिब्रील पुकार, होरी नाची क्षमा क्षमा होरी नाची क्षमा क्षमा, आज अब्दुल्ला के आंगनवा होरी नाची क्षमा क्षमा, आज अब्दुल्ला के आंगनवा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। चांद समखड़ा देखन आई पूरन की सब टोली, चांद समखड़ा देखन आई पूरन की सब टोली, हाथ में ले भरैल की कंगी कोई हूरी बोली, हमरा जियरा छीन ले, हमरा जियरा छीन ले, आज अब्दुल्ला के चंदनवा हमरा जियरा छीन ले, हमरा जियरा छीन ले, आज अब्दुल्ला के चंदनवा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ, आए आमना के चंदा आओ, घी के दिए लाओ, आओ घी के दिए लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना कोई मीठा, इतना ये प्यारा कलाम है कि सुनने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है। बहुत प्यारा है कि वो माहौल आ जाता है कि क्या अर्श पे आलम था और क्या फर्श पे, और आपने भी क्या खूब पढ़ा है, आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं यकीनन। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले रबीउल अव्वल की मुबारकबाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मुबारकबाद हम तक आ गई। अपना नाम भी फरमाइए, कौन बात कर रही हैं? अच्छा, मैं हसना बात कर रही हूँ, मिस हसना। प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ आपको, क्या कहेंगी? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका प्रोग्राम मैं सुन रही हूँ, सुबह से बैठ के देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, और मैं एक नात चाहती हूँ कि मेरी पसंद की अब एक नात सुना दें। सही। ये मैं मिलाद अकबर की रात है, अब आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल जमी है। मैं थोड़ा सा क्या बात है, माशाल्लाह। ये कॉल ड्रॉप हो गई, वरना हम जरूर सुनते। और अगर सहर भाई समझ चुकी हैं तो बताएं कौन सी कलाम की फरमाइश थी या क्या? बहुत मशहूर सी नात है, सबको ही बल्कि याद है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु की आज महफिल है। हाँ, बहुत प्यारा कलाम है यकीन। और बल्कि वो घरों में भी जब महफिल हुआ करती थी, जब हम छोटे छोटे थे, तभी मुझे याद है हम ये पढ़ते थे। खास तौर पे तर्ज नहीं मालूम, खुद बना लेते थे, लेकिन पढ़ लेते थे। जिस किताब का नाम लिया वो पहले उसी किताब से सारी नातें और माशाल्लाह सब शामिल होकर उसमें पढ़ते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बात हो रही थी असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की, तो वापस आते हैं वहीं। इम्तियाज बाजी क्या फरमाएंगे मज़ीद? देखिए, यूसुफ सहाबा ही क्या, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे ने हुजूर से मोहब्बत की है, प्यार किया है, और ये अल्लाह ने फितरत में रखा इन सब चीज़ों की। और सहाबा किराम की जमात तो वो है कि जो अव्वलीन है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हालत ईमान में देखने वाले। और हम उनके उस मामूल पर निगाह डालें तो रवायात में आता है कि सहाबा कराम जब बैठा करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने, तो अदब और ताजीम के मारे वो सीधी आंख उठाकर देखते नहीं थे। क्या बात है, गोशों से देखा करते थे अपनी आंखों के। फ़कत हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में आता है कि वो दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तका करते थे, देखा करते थे, और हुजूर उन्हें देखा करते थे। तो जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराया करते तो वो भी साथ मुस्कुराया करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तो ये फरमान कि मुझे क्या चीजें पसंद हैं, उनमें एक ये था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करते रहना। सैयदना उस्मान गनी है तो वो पत्थर पर बैठे मुस्कुरा रहे हैं वजू के बाद। किसी ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं, फरमाते हैं इससे खर्च नहीं,
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے بعد ایک دن یہاں بیٹھ کر مسکرائے تھے. سبحان اللہ. میں یہ پیار ہے ان کا ایسا ٹوٹ کر چاہا ہے. اور سیدنا مولا کائنات علی حیدر کرار کہ جنہوں نے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر سایہ تربیت پائی, بچپن سے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہ کیا مبارک دن تھا کہ جس دن سیدنا مولا علی کھڑے ہوتے ہیں جب کفار نے انکار کیا حضور علیہ السلام کی دعوت پر, اور آپ نے فرمایا کہ میری ٹانگیں کمزور ہیں, مجھے آشوب چشم کی بیماری ہے, لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا. تو عمر کیا ہے 10 سال کی صرف. اور پھر ایک دفعہ بعد میں جب حضور علیہ السلام پردہ فرما جاتے ہیں تو ایک غیر مسلم آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آتے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے استعمال کی کوئی چیز مجھے دے دیجئے. تو آپ کو سیدہ نساء کے گھر کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو سیدہ کرتا مبارک بھیجتی ہیں میرے آقا علیہ السلام کا. تو وہ باہر ہی بیٹھ جاتا ہے چوکھٹ پہ اور روتا چلا جاتا ہے, روتا چلا جاتا ہے. اس کرتے کو آنکھوں سے لگاتا ہے. تو ادھر سے سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ آ جاتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام سے ملنے آیا تھا, بڑے دور سے سفر کر کے آیا تھا. تو حضور تو پردہ فرما چکے ہیں, مجھے حضور کے حسن و جمال کی بات ہے. تو اتنی خوبصورت وہ روایت ہے کہ مولا کائنات کا تو دل پہلے ہی حضور کی ہجر میں اتنا تڑپ رہا ہے. تو آپ جب حضور کے حسن و جمال کا نقشہ کھینچتے ہیں وہیں باہر زمین پر بیٹھ کر, تو وہ بھی روتا ہے اور ساتھ مولا کائنات علی حیدر کرار کی آنکھیں بھی بہتی ہیں. تو وہ جو میں نے ایک جملہ کہا کہ صرف صحابہ کی کیا بات ہے, کائنات کے ذرے ذرے نے پیار کیا, چاند نے محبت کی. حضور نے اشارہ فرمایا تو اپنے وجود کو دو لخت کرنا آسان نہیں ہوتا. سورج نے پیار کیا حضور سے, جب حضور نے اشارہ فرمایا ہاتھ اٹھائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر واپس آیا. مغرب سے واپس پلٹ آنا تاریخ میں کہیں نہیں تھا اور نہ ہوگا. یہ سورج نے پیار کی ایک اس ادا کو دکھایا کہ مجھے بھی حضور سے پیار ہے. اور کھجور کے اس خشک تنے کو کیوں بھول جائیں کہ جسے حضور علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے. تو کیا پیار کا انداز ہے کہ جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو وہ بھی روتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اونٹنی کا ذکر کیوں نہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قصوہ اونٹنی کہ من جانے والا جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ رکتی ہے. تو جب حضور پردہ فرما جاتے ہیں تو اس اونٹنی نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور وہ اتنا روئی کہ آنکھوں سے بینائی جاتی رہی اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ کھانا پینا ترک کیے رکھا اور اس کے بعد غم کے مارے اس نے کنویں میں چھلانگ لگائی. اللہ اکبر, اللہ حضور اکبر. نظر نہیں آتے, اب حضور علیہ السلام سواری نہیں کرتے. ناظرین بہت پیاری گفتگو جاری ہے ساری ہے اور یقیناً یہ گفتگو یوں ہی چلتی رہے گی, صرف آج کے پروگرام میں نہیں, RYQ TV کے ہر پروگرام میں, تمام ماہ ربیع الاول بلکہ تمام سال ہمارا خاص اہتمام ہوتا ہے کہ یہ عشق اور محبت کی یہ جو شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے, اس کی روشنی آپ وہاں گھر بیٹھے بھی دیکھ سکیں, آپ خود بھی اپنے گھروں کو منور کریں, روشن کریں پیارے آقا کے ذکر سے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی فضانہ راشد بول رہی ہوں اسلام آباد سے. پروگرام میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں آپ کو, کیا کہیں گی؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا پروگرام بہت پیارا ہے اور آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے جناب. جو آپ نے سوال کیا ہے اسی کے بارے میں بات کرنی تھی. کیا بات ہے؟ وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سارا کچھ وہی ملا جو صحابہ کرام کو ملا. تو یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ فیضان صحبت صرف صحابہ کرام کو ملے اور ہمیں نہ ملے. صحیح ہے نا. تو اب یہ فیضان صحبت لینے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین, یقیناً ان تینوں کے پاس ایک چیز زائد تھی تمام عبادات سے, وہ تھی تزکیہ. اب تزکیہ کیسے حاصل کرنا ہے, جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان فرما دیا کہ صحبت رسول سے انہیں کیسا ذکر نصیب ہوا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم علی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے میری بہن. اللہ تعالیٰ مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے, آپ یوں ہی محبت کرتی رہے. آپ کی کال سن کے مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے. آپ اتنی باریکی سے پروگرام سن بھی رہی ہیں اور اپنے کمنٹس بھی ہم تک پہنچا رہی ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ناظرین یہ گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ مہمان یہیں موجود ہیں. ایک مختصر سا وقفہ, اس کے بعد حاضر ہو رہے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. صبح خیر.
دیکھا کرتے ہیں ہر اتوار کی صبح 10 سے 12. اور اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ ہم ذکر کریں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ نے کیسے حیات گزاری، اپنی زندگی کیسے گزاری، کس طرح سے گزاری، کیونکہ یقیناً آپ کا طرز حیات وہی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات پہنچائے، اور یقیناً جو آپ کا طرز ہے وہی ہمیں اپنانا ہے، وہی ہماری فلاح کا اور یقیناً رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے. آج ناظرین بات کر رہے ہیں ہم پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے حوالے سے، آپ سے محبت کے حوالے سے. اچھا، پیاری پیاری باتیں بہت ساری کی، اور یہ یقیناً ہم بچپن سے سن رہے ہیں، ہمیشہ سنتے رہیں. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے کہ ہم بہت ذکر سنیں بھی، کریں بھی. لیکن جب بات ہوتی ہے عمل کرنے کی، تو آج کا مسلمان ہم اس بات سے بالکل بھی اختلاف نہیں کر رہے کہ پستی کا شکار ہے. کچھ وجوہات ہمیں معلوم ہیں، کچھ نہیں معلوم. لیکن صفیہ صاحبہ یہ بتائیے، کیا صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم بہت محبت کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے، ہم آپ کا میلاد سجاتے ہیں، ہم نعت بھی پڑھتے ہیں، ہم 12 ربیع الاول چراغا بھی کرتے ہیں، یہ کافی ہے یا کوئی عملی تقاضا بھی ہونا چاہیے؟ ہمارے کردار سے بھی کچھ ثابت ہو. یہ محفلیں سجانا اور ذکر کرنا اور محبت ہم کرتے ہیں کہنا بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن جو سب سے اہم بات ہے جس سے محبت کا دائرہ وسیع ہو سکتا ہے وہ ہے ہمارا عمل. یقیناً اگر ہمارے عمل میں کوئی کمی ہے تو ہماری زبان کی تاثیر ختم ہو جائے گی. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ تمام احادیث کی کتب میں آپ کو ملے گا کہ ایک بار جنگ بدر کے بعد آپ کے صاحبزادے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، باپ اور بیٹے کی گفتگو ہو رہی ہے، جوان بیٹا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق کو یہ سننے کو ملتا ہے بیٹے سے کہ بابا جان کئی بار ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں آپ کی باپ تھے، میرا ہاتھ نہیں اٹھا. آپ یقین کیجئے تمام مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، جان پدر اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں میں تمہارا سر قلم کر دیتا. دیکھیے جوان بیٹے کے منہ پہ یہ کہنا بہت بڑی ہمت، لیکن ان کی محبت تو اپنی نبی کے ساتھ تھی. یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جب تک تمہارا دین مکمل نہیں، جب تک تمہاری جان مال ماں باپ ہر چیز سے افضل اور سب سے پیارے پیارے ابھی ہم کیا کرتے ہیں، ہم محفلیں سجاتے ہیں، بہت اچھا، اللہ اس کو برقرار رکھے، لیکن آج کا بچہ بہت ہوشیار ہے. آپ یہ دیکھیے، کیا اگر کسی دن آپ کے بچے نے آپ سے یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجائی گئی لیکن بجلی کا کنڈا لگا ہوا تھا، مختلف طریقوں سے ہم غلطیاں کر رہے ہیں، آپ کیا جواب دیں گے؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہتے تو ہیں کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ ایک خاتون جو ان پہ کوڑا پھینکا کرتی تھی، جس دن نہیں پھینکتی ہیں تو آپ ان کی خیریت کو جاتے ہیں اور اس کی دیکھ بھال عیادت کرتے ہیں، اور وہ اتنی متاثر ہوتی ہے کہ مسلمان ہو جاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں اسلام سے خارج، یہ حرکت کر دی تو اسلام سے خارج. ہم دلوں کو جوڑنے کی نہیں، دلوں کو جوڑنے کی باتیں نہیں کرتے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں ہمیں حکم ہے کہ صفوں کے درمیان گیپ نہ ہو، بھرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں آپس میں جڑنے کا حکم ہے، اور مرکز تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. تو اس ربیع الاول میں ہم آپس میں جڑ جائیں تو یہ عمل سب سے زیادہ مجھے یقین ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہوگا. یقیناً یقیناً. اور یہاں مجھے وہ بات یاد آتی ہے، علامہ اقبال بھی تو کہتے ہیں نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا ہم تیرے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لی تو پھر کائنات کی کوئی شے، کوئی خواہش آپ کی کیوں نہ ہو، وہ چھوٹی سی ہے، وہ ادنا سی ہے. یہ وفا بہت مشکل، وہ جذبہ تو ہو، جذبہ مشکل ہے، وفا مشکل نہیں ہے. یہ وفاداری آ جاتی ہے ہر عاشق کے دل میں موجود. میں چاہوں گی ایک پیغام ہو جائے کیونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا، لیکن پھر بھی پیغام محبت بھرا، عشق بھرا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور. دیکھیے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے. مومنین کا، مسلمانوں کا جو ایک عام تعلق ہے وہ اعتقاد کی حد تک ہے. اعتقاد سے آگے بڑھتا ہے تو محبت کا تعلق محبت میں انسان کا کردار اور عمل درست ہو جاتا ہے. ہمیں پھر سے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر محبت ہے تو ہمیں اپنے عمل کو بدلنا ہے. محبت کا تعلق عشق میں ڈھلتا ہے تو سر نیزے پر بھی چڑھ جائے تو پرواہ نہیں ہوتی. کیا بات ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں
آپس میں محبت کریں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی رنجش ہو گئی ہے, تو اس مہینے کے صدقے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. کیا بات ہے, بہت پیارا میسج. اور میں چاہوں گی کہ ناظرین, کیونکہ ہماری بہت پیارے مہمان موجود ہیں, امتیاز جاوید خاکمی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی ہمیشہ کی طرح. صفیہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے بلایا, اس کا شکریہ. بالکل. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے سہار اعظم صاحبہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کی آواز میں خوبصورت کلام نہ ہو. تو انشاءاللہ سیگمنٹ کا اختتام کریں گے سہار باجی آپ ہی کی آواز میں. آپ کا بھی بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. ناظرین, آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری ڈاکٹر, ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں, سائکیٹرسٹ ہیں. آپ کی جتنی مینٹل پرابلمز ہوتی کچھ اس کے حوالے سے بات کریں گے. ضروری نہیں ہے مینٹل پرابلم ہر کوئی ایک الگ ڈائریکشن میں لے جاتا ہے, اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا درست کریں گے لیکن وقفے کے بعد. سہار اعظم صاحب. عبداللہ کے گھر سے جہاں میں, عبداللہ کے گھر سے جہاں میں نور اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. محمد سر وحدت ہے, کروں اظہار میں کیسے. محمد سر وحدت ہے, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. محمد سر وحدت ہے, محمد ہے, محمد ہے, محمد سر وحدت ہے. کروں اظہار میں کیسے, کروں اظہار میں کیسے. یہ ہے اسراری توحیدی, یہ ہے اسراری توحیدی, میرے لب پہ تالا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. پون چلی سنن سنن, بجی وہ دف جھنن جھنن, زمن زمن دمن دمن, سجی زمیں کی انجمن. پون چلی سنن سنن, سنن 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 سنن, بجی وہ دف جھنن جھنن, جھنن 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 جھنن, سجی زمیں کی انجمن, سجی زمیں کی انجمن. کہ نور حق کا جلوہ ہر ایک, نور حق کا جلوہ ہر ایک شے پہ چھانے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند اترنے والا ہے. دائی حلیمہ گود میں تیری چاند